رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد سے ملاقات کے دوران واضح کی ہے کہ امریکی یہ بات جان لیں کہ اگر اس بار انہوں نے جنگ شروع کی تو وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہے گی بلکہ ایک علاقائی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی۔ یمن کے علماء کرام کی تنظیم نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے تمام اسلامی ملکوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ایران کے دفاع میں برادرانہ اور واضح موقف اختیار کریں۔ یمن کے ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق یمن کے علماء کی تنظیم نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ صہیونی حکومت اور مغرب کے دباؤ کے خلاف ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار ضروری ہے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں 17 سیکورٹی اہلکار مارے گئے جبکہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے صدر مقام کوئٹہ میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں نے 31 معصوم شہریوں کی جان لی اور گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو مار ڈالا۔ جاں بحق ہونے والی فیملی کا تعلق خوزدار سے تھا اور وہ بلوچ تھے۔ یہ خود کو بلوچ کہتے ہیں لیکن یہ بلوچ نہیں دہشت گرد ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ افغان سرزمین بھی پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دہشت گردانہ حملے کی انٹیلیجنس رپورٹ موجود تھی، اس لیے ہم نے 1 دن پہلے آپریشن شروع کر دیا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مختلف شہروں میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی وجہ سے خوف و ہراس طاری ہے اور موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے۔ ہندوستان کی وزیر خزانہ نے آج پارلیمنٹ میں مالی سال 2026-27 کا مرکزی بجٹ پیش کر دیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا کہ بجٹ میں اصلاحات، سرمایہ کاری اور نوجوانوں کی صلاحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ترقی یافتہ ہندوستان کے ہدف پر توجہ دی گئی ہے۔ بجٹ تقریر اور دستاویز میں حکومت کی جانب سے مختلف شعبوں سے متعلق متعدد اعلانات شامل ہیں۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے یہ مسلسل 9ویں بجٹ تقریر کی تھی۔ ادھر کانگریس لیڈر جے رام رمیش نے اپنے رد عمل میں ایکس پر لکھا ہے کہ بجٹ تقریر شفاف نہیں تھی کیونکہ اس میں اہم پروگراموں اور منصوبوں کے لیے بجٹ مختص کرنے کے حوالے سے کوئی واضح معلومات نہیں دی گئیں۔ سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو نے مرکزی بجٹ کو غریب اور کسان مخالف قرار دیتے ہوئے الزام لگایا کہ بی جے پی بجٹ کے ذریعے اپنے لوگوں کی اقتصادی ترقی یقینی بنا رہی ہے۔ 8 عرب اور اسلامی ممالک نے ایک مشترکہ بیان میں غزہ پٹی میں جنگ بندی کی بار بار خلاف ورزیوں پر صہیونی حکومت کی شدید مذمت کی ہے۔ 8 عرب اور اسلامی ممالک کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی حملے کشیدگی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں اور امن کو مستحکم کرنے کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ان ممالک نے زور دیا کہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں سیاسی عمل کے لیے براہ راست خطرہ ہیں اور غزہ کو ایک مضبوط اور مستحکم مرحلے میں داخل ہونے سے روک رہی ہیں۔ مشترکہ بیان کے آخر میں تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ اس حساس مرحلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو عدم استحکام اور بحران میں اضافے کا سبب بنے۔ یاد رہے کہ یہ بیان اس کے بعد جاری کیا گیا جب ہفتے کے روز صہیونی فوج کے ہاتھوں غزہ میں ہونے والے تازہ حملوں میں 30 سے زائد افراد شہید اور درجنوں زخمی ہوئے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی انروا کے سربراہ نے غزہ شہر کے شمال مغربی علاقے شیخ رضوان محلے پر صہیونی فوج کی بمباری کے جواب میں کہ جس میں 10 فلسطینی شہید ہو گئے کہا ہے کہ خطے میں جنگ بندی کا معاہدہ حقیقی نہیں ہے۔ ادھر مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں ہزاروں اربوں نے بڑھتے ہوئے منظم جرائم، عرب کمیونٹیز میں سیکورٹی کے فقدان اور صہیونی پولیس اور حکام کی خاموشی کے خلاف ایک احتجاجی مظاہرہ کیا تھا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے لیے نئی دہلی کی مسلسل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے غزہ امن منصوبے سمیت امن کے لیے جاری کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے ہندوستان عرب وزرائے خارجہ کی میٹنگ کے موقع پر فلسطینی اتھارٹی کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات میں فلسطینیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مودی نے فلسطینیوں کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے
علاقائی امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت میں عرب لیگ کے اہم کردار کو سراہا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا کہ مودی نے ہندوستان اور عرب دنیا کے درمیان گہرے عوامی اور تاریخی روابط پر زور دیا، ایسے تعلقات جو دونوں فریقوں کے درمیان برسوں کے دوران ہمیشہ بااثر اور مضبوط ہوتے رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نئی دہلی میں ہندوستان اور عرب وزرائے خارجہ کی دوسری ملاقات میں عرب سفارتکار شریک تھے۔ ہندو اخبار کے مطابق عرب وزرائے خارجہ نے اس اجلاس کے دوسرے دن نریندر مودی سے ملاقات کی اور ہندوستانی وزیر اعظم نے مغربی ایشیا میں امن و استحکام کی حمایت میں ان کے کردار کو سراہا۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے صوبے بلوچستان میں ہفتے کے روز ہونے والے مربوط حملوں میں ملوث کم سے کم 92 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ فوج کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران 15 سیکیورٹی اہلکار اور 18 عام شہری بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پاکستان نے ان دہشت گردوں کے پشت پناہی کا الزام پڑوسی ملک ہندوستان پر عائد کیا ہے، تاہم نئی دہلی حکومت اس طرح کے الزامات کو بارہا مسترد کرتی رہی ہے۔ اس سے قبل علیحدگی پسند تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ درجنوں فوجی مارے گئے ہیں، تاہم فریقین کے دعووں کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ یہ واقعہ صوبے بلوچستان میں تشدد کے حالیہ سلسلے کے دوران سب سے خون ریز دنوں میں سے ایک قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی حکومت گزشتہ کئی دہائیوں سے اس غریب اور پسماندہ صوبے میں نسلی شورشوں سے نمٹتی آ رہی ہے۔ پاکستانی فوج نے ہفتے کی شب جاری بیان میں کہا کہ دہشت گردوں نے بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ سمیت دیگر شہروں کے اطراف میں شہریوں کو نشانہ بناتے ہوئے متعدد حملے کیے۔ ادھر وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ 145 دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ گوادر میں دہشت گردوں نے 5 خواتین اور 3 بچوں کو شہید کیا۔ دہشت گرد بندوق کے زور پر اپنا نظریہ ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ بھر میں عوام نے عوامی ہڑتال اور مظاہرے کر کے ٹرمپ کی پالیسیوں کے خلاف مختلف شہروں میں مظاہرے کیے، جس میں تعلیمی مراکز من جملہ اسکول، کالجز اور خریداری کے مراکز بن رہے۔ اور اس عوامی ہڑتال کا مقصد امریکی حکومت کی جانب سے مہاجرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کے خلاف احتجاج تھا۔ یہ ملکی عوامی ہڑتال امریکہ کے مختلف شہروں میں کی گئی، جس سے سینکڑوں سول سوسائٹی تنظیموں کی حمایت حاصل تھی۔ کاروبار بند رہے اور بڑی تعداد میں لوگوں نے اسکول اور کام چھوڑ کر شدید سردی میں سڑکوں پر نکل کر احتجاج میں شرکت کی۔ بعض خریداری کے مراکز مظاہرین کو پناہ اور کھانا فراہم کرنے کے مقامات میں تبدیل ہو گئے۔ اس ہڑتال کو منظم کرنے میں مینیسوٹا کی طلبہ تنظیموں نے مرکزی کردار ادا کیا۔ یاد رہے مینیسوٹا میں جنوری کے آغاز میں 2 مقامی مظاہرین کو سیکورٹی اہلکاروں نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ مہاجرین کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے نتیجے میں بغیر وارنٹ گرفتاریوں اور خاندانوں کی جبری علیحدگی جیسے واقعات سامنے آئے ہیں۔ امریکن اسلامک کونسل نے جو اس ہڑتال کے حامی تنظیموں میں شامل ہے، ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم تمام امریکیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس ہڑتال میں شریک ہوں اور واضح پیغام دیں کہ امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ کے اقدامات قابو سے باہر ہو چکے ہیں اور انہیں فوراً روکا جانا چاہیے۔ پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں مختلف دورانیے پر مشتمل انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو رہی ہے۔ مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر 4 کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت کی موبائل ٹیمیں بچوں کو اس بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے گھر گھر جا کر انسداد پولیو ویکسین کے قطرے پلائیں گی۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ہوں گے۔ سینٹ کا اجلاس آج سپہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ پاکستان اور فلپائن نے ایک دوسرے کے سماجی تحفظ اور تارکین وطن محنت کشوں کے نظام سے استفادہ کرنے میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے دبئی میں سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر چودھری صالح حسین اور فلپائن کے محکمہ تارکین وطن کارکنان کے سیکرٹری ہینس لیو جے کیٹیک کے درمیان ملاقات کے دوران طے پایا۔ چودھری صالح حسین نے پاکستان کے ووکیشنل ٹریننگ کمیشن اور وزارت کے تحت اہم اداروں کے کردار کو اجاگر کیا۔ اقوام متحدہ کے تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی ادارے یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر خالد العنانی سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچے ہیں۔
وہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اعلیٰ سرکاری حکام سے ملاقاتیں کریں گے، جن میں پاکستان اور یونیسکو کے درمیان ادارے کے تمام دائرہ ہائے کار میں تصویراتی تعاون پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ڈاکٹر خالد العنانی کا گزشتہ سال نومبر میں یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل منتخب ہونے کے بعد کسی بھی ملک کا یہ پہلا دو طرفہ سرکاری دورہ ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے بلوچستان میں دہشت گرد حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے جدہ سے جاری بیان میں ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کرنے کے اصولی موقف کا اعادہ کیا۔ OIC نے پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سلامتی اور علاقائی سالمیت کو برقرار رکھنے کی اس کی کوششوں کی حمایت کا بھی اعادہ کیا۔ حکومت نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ICC T20 عالمی کرکٹ کپ 2026 میں شرکت کی منظوری دے دی ہے، تاہم پاکستان کرکٹ ٹیم رواں ماہ کی 15 تاریخ کو بھارت کے خلاف طے شدہ میچ نہیں کھیلے گی۔ اور رات لاہور میں پاکستان نے تیسرے اور آخری T20 میچ میں آسٹریلیا کو 111 رن سے ہرا کر T20 سیریز 3-0 سے جیت لی۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 207 رنز بنائے۔ جواب میں آسٹریلیا کی پوری ٹیم 16.5 اوورز میں 96 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم کی صورتحال۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں موسم ابر آلود رہنے کے ساتھ ہلکی بارش اور ہلکی برف باری متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 6 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 10، کراچی 17، پشاور 7، کوئٹہ 2، مری -1، گلگت 3 اور مظفر آباد 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ لہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کی توقع ہے۔ سری نگر میں ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں موسم سرد اور مطلع ابر آلود رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ، اننت ناگ 0، لہ -12 اور جموں میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ۔